جی تو طالبات، آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے کیٹلاگ کی اہمیت۔ کیٹلاگنگ کا چیپٹر ہم نے کل سے شروع کر رکھا ہے۔ کیٹلاگ کی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں، امپورٹنس آف کیٹلاگ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا ہے کہ کیٹلاگ سے مراد ایک کتب خانے میں موجود کتابوں کی ایک ایسی فہرست ہے جو ان تمام کتابوں کے بارے میں مکمل کتابیاتی معلومات یا کتابیاتی تفصیل فراہم کرتی ہے۔ تو کیٹلاگ کی اہمیت ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ قدیم دور کی طرف جاتے ہیں، تاریخ کی طرف جائیں، مختلف کتب خانوں کا اگر ہم جائزہ لیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے کتب خانے جن کا مقصد صرف علمی مواد یعنی کتابوں کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، جب کہ عام لوگوں کو ان کتب خانوں تک رسائی بھی حاصل نہ تھی، یعنی عوام ان کتب خانوں سے اپنی ضرورت کا یعنی جو انہیں ضرورت ہوتی تھی معلومات کی یا جن کتابوں کی وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، صرف ان کتب خانوں میں علمی مواد کو، کتابی مواد کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اگر ہم ان کے حالات دیکھیں یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو جب بھی ان کا تذکرہ کیا گیا، ساتھ میں کیٹلاگ کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتب خانے کا تصور کیٹلاگ کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے موجودہ دور، جب کہ آج کل کتابی مواد، غیر کتابی مواد کا ایک سیلاب امڈا پڑا ہے، تو ایسے میں جب کہ کتب خانوں کا عام لوگوں پر دروازے بند نہیں ہیں اور کتب خانوں پر کوئی پہرے بھی نہیں بٹھائے جا رہے، بلکہ کتب خانوں کا بنیادی مقصد ہی عوام کو، قارئین کو معلومات فراہم کرنا ہے، تو پھر ایسے میں کتب خانوں میں یا کتب خانوں کے استعمال میں کیٹلاگ کی اہمیت کا اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کیٹلاگ موجود نہ ہو، ہم کسی ایسے کتب خانے کا تصور اگر ذہن میں لائیں کہ جہاں پہ لائبریرین ہو، لائبریری کا کچھ عملہ موجود ہو، لیکن وہاں کیٹلاگ نہ ہو، تو آنے والے قارئین کی علمی ضروریات یا ان کی ضرورت کے مطابق علمی مواد ان کو اگر فراہم کرنا چاہیں صرف لائبریری کا عملہ ہی، تو سوائے چند قارئین کے اور کسی کو بھی علمی معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی، کتب فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جب کہ کیٹلاگ موجود ہو تو آنے والے قارئین اپنی ضرورت کا مواد، اپنی پسند کا مواد کیٹلاگ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ اور بغیر کیٹلاگ کے اگر قارئین خود سے بھی لائبریری سے کتاب تلاش کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ لائبریری میں کون کون سی کتابیں موجود ہیں، آیا ان کے موضوع کے متعلق جو انہیں چاہیے وہ موجود ہے یا نہیں موجود، یا کون کون سے مصنفین کی کتاب ہیں جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق مصنفین کی کتابیں موجود ہیں یا نہیں، یا اگر وہ کتاب موجود ہے تو وہ کسی قاری کے نام ایشو ہو چکی ہے یا کب وہ واپس آئے گی۔ یعنی کوئی بھی بغیر کیٹلاگ کے کسی بھی قسم کی معلومات قارئین خود سے حاصل نہیں کر سکتے، اور لائبریری کے عملے کے پاس محدود صلاحیت ہوگی کہ وہ آنے والے محدود سے قارئین کو تو معلومات فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک زیادہ تعداد میں قارئین کو معلومات فراہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی لیے ایک ماہر لائبریری سائنس گرجا کمار کہتے ہیں کہ ایسی لائبریری جو کیٹلاگ کے بغیر ہو، وہ اس کی مثال ایک ایسے قصبے، ایک ایسی کالونی کی سی ہے، ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی سی ہے جو بغیر کسی منصوبے کے بنا دی گئی ہو، نہ اس کی گلیوں کا کوئی ارینجمنٹ ہو، نہ اس کے لینز ہوں، نہ اس کے گھروں کا کوئی حساب کتاب ہو، کوئی گلی کدھر مڑ رہی ہے اور کوئی گھر کسی طرف ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو اس کو وہاں سے آپ کو گھر تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے لائبریری کیٹلاگ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ لائبریری کیٹلاگ کے جو فائدے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ لائبریری کا عملہ قارئین کی کیٹلاگ کی مدد سے بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، اس لیے کیٹلاگ بہت ضروری ہے۔ قارئین لائبریری کی کتابوں کے متعلق کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیٹلاگ کی مدد سے آنے والے قارئین کے وقت کی بچت ہوتی ہے، وہ کم وقت میں اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کارلائل نے کیٹلاگ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جس کی کوئی فہرست نہ ہو، یعنی ایک لائبریری میں اگر خواہ کتنی ہی زیادہ کتابیں موجود نہ ہوں، لیکن اگر اس کا کیٹلاگ نہ ہو
تو اس کی مثال ایک ایسے دیوزاد کی سی ہے. اب دیوزاد انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ دیوزاد ایک کہہ لیں کہ طاقتور ایک مخلوق ہے جس کے پاس کافی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس لیے اس کی مثال دی ہے کہ اس کے پاس طاقت تو ہے مگر اس کی آنکھ نہ ہو. ایک ایسا دیوزاد جس کے پاس آنکھ نہ ہو، اس کی آنکھیں نہ ہوں، تو پھر اس کی طاقت جو ہے وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ جب تک دیکھ نہیں سکے گا تو وہ اپنی طاقت کہاں استعمال کرے گا. اسی لیے کیٹلاگ کو بھی لائبریری کے علمی ذخیرے کی چابی کی سی حیثیت حاصل ہے. خواہ لائبریری میں کتابی مواد کتنا ہی کیوں نہ موجود ہو، کتابیں کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ موجود ہوں، علمی مواد کتنا ہی کیوں نہ موجود ہو، کتابی اور غیر کتابی مواد خواہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ موجود ہو، تو وہ اسی دیوزاد کی مانند ہے جس کی آنکھ نہیں ہے، تو اس ذخیرے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. وہ کہہ لیں کہ ایک قسم کا بغیر آنکھوں کے ایک ذخیرہ ہے، اور جب اس کا کیٹلاگ بن جاتا ہے تو وہ ایک چابی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ چابی ہوگی تو تالا کھلے گا، اور جب تالا کھلے گا تو انسان اندر جا کے وہاں کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کرے گا، اور جب وہ دیکھ سکے گا تو پھر ہی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے گا. اس لیے کیٹلاگ لائبریری کے صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھی جی آج کا آپ کا لیکچر کہ لائبریری میں کیٹلاگ کی کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ کل ہم کیٹلاگ کے مقاصد دیکھیں گے، اور آج ہم ڈی ڈی سی یعنی ڈی ڈی سی کی کلاسیفیکیشن اسکیم کی ہم نے سمریز شروع کر رکھی ہیں. آپ کو میں نے اس کے بارے میں صفحہ نمبر 130 پہ فرسٹ سمری جو ہے ڈی ڈی سی کی وہ موجود ہے، جس کی 10 کلاسز ہیں، جو میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتا چکی ہوں. وہ 10 کلاسز جو ہیں ان کو بھی میں ایکسپلین کر چکی ہوں. اس کے بعد اس کی صفحہ نمبر 129 پہ سیکنڈ سمری ہے. وہ جو 10 کلاسز ہیں نا فرسٹ سمری کی، ان کی مزید آگے 10 کلاسز جو ہیں وہ اس پہ دی ہوئی ہیں. تو جنرلٹیز ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم فلاسفی اینڈ سائیکالوجی کو دیکھ چکے ہیں. تیسرے نمبر کا جو درجہ یا جو تیسری کلاس ہے وہ ہے ریلیجنز، یعنی 200 اس کا نمبر ہے، یعنی علامت. ڈی ڈی سی کی علامت جو ڈیوڈ ڈیسیمل نے اپنی درجہ بندی اسکیم میں موضوعات کو جو علامات دی ہیں، ریلیجنز کا نمبر ہے 200. فرسٹ سمری میں دیکھیں 000 جنرلٹیز کا نمبر تھا، 100 فلاسفی اینڈ سائیکالوجی کا نمبر تھا، اور 200 ریلیجن کا نمبر ہے. اب یہ 200 کی جو کلاس ہے ریلیجنز، اس کو مزید ڈی وی نے 9 کلاسز میں تقسیم کیا ہے، یعنی اسے آگے ہم کہتے ہیں اس کی آگے مزید کلاسز یا ذیلی تقسیم. تو 210 اس نے نیچرل تھیولوجی کو دیا ہے، 220 بائبل کو، 230 کرسچن تھیولوجی کو، اور 240 اس نے کرسچن مورل اینڈ ڈیووشنل تھیولوجی کو دیا ہے. 250 اس نے کرسچن آرڈرز اینڈ لوکل چرچ کو دیا ہے. 260 اس نے نمبر دیا ہے کرسچن سوشل تھیولوجی کو. 270 نمبر اس نے دیا ہے کرسچن چرچ ہسٹری کو، اور 280 نمبر اس نے دیا ہے کرسچن ڈینومینیشنز اینڈ سیکٹس کو، اور 290 نمبر اس نے دیا ہے ادر اینڈ کمپیریٹیو ریلیجنز کو. ٹھیک ہے، اور یہ 297 اسلام کا نمبر ہے جو کہ ادر اینڈ کمپیریٹیو ریلیجنز میں آتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں، جب آپ نے ڈی ڈی سی کی خامیاں دیکھیں تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ ریلیجن میں ڈی ڈی کی ایک خامی ہے کہ اس نے کرسچنز کو بہت واسٹ نمبر، براڈ نمبر دیے ہیں، جبکہ اسلام جو کہ دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں ریلیجن ہے تعداد کے لحاظ سے، اپنی حقانیت کے لحاظ سے، اپنی تبلیغ کے لحاظ سے، تو آپ دیکھیں کہ اپنے علمی مواد کے حساب سے، تحقیق کے حوالے سے، تو اس کو اس نے اپنے ان ریلیجن کے 9 درجوں میں 9ویں درجے میں جا کے رکھا ہے، اور 9ویں درجے میں بھی اس کو مزید 290 نمبر نہیں دیا، بلکہ 291 نہیں دیا، 292 نہیں دیا، 93 نہیں دیا، 94 نہیں، 95 نہیں، 96 نہیں، بلکہ انتہائی مائنیوٹ نمبر دیا ہے 297. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ ایک ڈی ڈی سی کی بہت بڑی خامی ہے. لہٰذا 297 اسلام کا نمبر ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. اور یہ 200 کی جو کہہ لیں کہ درجہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے پریکٹیکل میں کام آئے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.